الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین محترم، سلسلہ درس قرآن ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں. حضور کے غلاموں، ان آیات مقدسہ آگے جو آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے. دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت عطا فرمائی. 2 مسلمان اور 2 کافر. مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں. کافروں میں کافر نمرود اور بخت نصر، یہ ایسے 4 گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے اوپر حکومت عطا فرمائی. مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، کافر نمرود اور بخت نصر. حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر فرمائے ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک شمال کی طرف. تینوں سفروں کا ذکر مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضرت ذوالقرنین یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولاد سام میں سے شخص چشمہ حیات سے پیے گا اور پھر اس سے موت نہیں آئے گی. تو انہوں نے سفر کیا پہلا مغرب کی جانب، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو آپ کے خالازاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے سے پی لیا لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا. قرآن نے بیان فرمایا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یہاں تک کہ آپ چلتے گئے اور آپ مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گئے. وہاں تک پہنچے کہ آپ جس طرح آپ سفر کر رہے ہوں تو سورج جس طرح آپ کو نظر آئے کہ ایک تالاب میں ڈوب رہا ہے جو گندیلا ہو، میلا پانی ہو، یا سمندر میں ڈوب رہا ہے، اس طرح آپ اس جگہ تک پہنچے کہ وہاں آگے زمین ختم ہو گئی اور سورج ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گئے. تو آگے وہاں آپ کو قوم ملی اور وہ اس کی حالت اس قوم کی یہ تھی کہ وہ جانوروں کا لباس وہ پہنتے تھے اور مردے کھاتے تھے، مردار. تو اس قوم کو جب آپ کا اس کے سامنے سامنا ہوا تو آپ نے پھر فرمایا کہ تم اسلام میں داخل ہو، اور اس کے ساتھ اس قوم کے ساتھ آپ نے اعلان جنگ فرمایا. پھر وہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی. اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا سفر فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها. پھر آپ نے سورج نکلنے کی جگہ مشرق کی جانب آپ نے سفر فرمایا، جہاں تک مغرب مشرق تک آپ چلے گئے، اس جگہ تک پہنچے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے. پھر وہاں جب آپ پہنچے تو آپ کو ایک قوم ملی. اس کی حالت یہ تھی کہ وہ قوم جب سورج ڈھل جاتا تو وہ باہر نکلتی اور اپنا کام کاج کرتی، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غاروں میں چھپ جایا کرتی تھی. اس قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جس طرح آپ نے جو مغرب میں جو آپ کو قوم ملی تھی اس کے ساتھ معاملہ آپ نے فرمایا تھا. تو وہ قوم بھی ایمان لے آئی. پھر آپ کا تیسرا سفر یہ شمال کی طرف تھا. فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما. وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی. تو جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ان لوگوں نے ایک قوم کی شکایت کی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج زمین میں
فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟ تو اس قوم نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جو جب باہر نکلتی ہے خاص کر ربیع کے موسم میں وہ باہر نکلتے ہیں، جب فصلیں تیار ہوتی تو ساری فصلیں وہ کھا جاتے تھے، اور جس راستے میں جو بھی چیز آتی جانور کھا جاتے، سانپ کھا جاتے، بچھو کھا جاتے، آدمیوں کو کھا جاتے، اور جو مال بچ جاتا جو خشک ہوتا تو وہ لاد کے ساتھ لے جاتے۔ تو حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے اس قوم سے بچنے کی درخواست کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی مال مقرر کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے مال بہت دی ہے، فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے تم اپنی طاقت دو، میرا ساتھ دو۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، لوہا جمع کیا گیا اور لوہے کے بہت سارے تختے اکٹھے کیے گئے، اور آپ نے وہاں کھدائی کرائی جہاں تک کہ پانی کی تہ آ گئی، تو وہاں آپ نے پھر تانبا پگھلا کر اس کی بنیاد رکھی، پھر درمیان میں لوہے کے تختے آپ نے لگائے، درمیان میں کولا بھرا، اور وہ دیوار جب بلند ہوگی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی، تقریباً یہ 30 یا 29 فٹ اونچی تھی اور 10 فٹ چوڑی۔ تو جب اتنی بلند ہوئی، جس طرح آپ گو بناتے ہیں، تو پھر اس میں آگ لگائی گئی، تو آگ کے ساتھ وہ لوہا جب پگھلا تو کتنی مضبوط دیوار ہوگی، پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ تو یہ آپ نے بین السدین بہت ہی مضبوط دیوار بنائی دو پہاڑیوں کے درمیان میں، اور اس یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ یہاں حدیث میں بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج روزانہ آتے ہیں اور اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب قریب آتے ہیں توڑنے کے تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ چلو کل پھر آئیں گے، پھر توڑیں گے۔ تو جب دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کی قدرت یہ دیکھیں کہ دوسرے دن پھر وہ دیوار کو مکمل پاتے ہیں، یہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قرب قیامت، جب قیامت قریب آئے گی تو ان میں سے ایک شخص جب وہ دیوار توڑ رہیں گے تو کہے گا ابھی بس کر دیں، انشاءاللہ کل آ کر ان کو یہاں سے توڑیں گے۔ تو دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو اس کے انشاءاللہ کہنے کے اوپر جہاں انہوں نے دیوار کو چھوڑا گا دوسری جگہ پر دیوار موجود ہوگی، تو وہ دیوار کو توڑ کے باہر آ جائیں گے۔ تو جب باہر آئیں گے تو اتنا ان کا بڑا لشکر ہوگا اور وسیع لشکر کہ وہ ہر چیز کو کھاتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ ہوں گے، مسلمان روایت میں آتا ہے، انہیں لے کر طور پہاڑ پہ تشریف لے جائیں گے، تو روئے زمین کے اوپر تباہی مچا دیں گے۔ ہاں وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، مدینۃ المنورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر پورے روئے زمین کے اوپر پھر جائیں گے، سانپ کھا جائیں گے، بچھو کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے، ہر چیز ختم کر دیں گے۔ تو پھر وہ کہیں گے اب ہم نے زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان کی مخلوق کو مارتے ہیں۔ تو اوپر وہ تیر پھینکیں گے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے تیروں کے ساتھ اللہ کی قدرت دیکھیں خون لگایا ہوگا، تو وہ کہیں گے اب زمین کی مخلوق ختم ہو گئی، آسمان کی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ان کے لیے دعا فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑا پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ ساری قوم مر جائے گی۔ پھر پرندے اللہ بھیجے گا، یہ گرد جو ہوتا ہے اس قسم کے، وہ سارے ان کو کھا جائیں گے۔ وہ جو ان کے تیر جو انہیں پھینکے ہوں گے 5 سال تک مسلمان ان کو جلائیں گے۔ تو اس واقعے کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ۔ حضرت ذوالقرنین کے یہ 3 سفر تھے جو آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔